راز صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ جیسے اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور اپیل پر پاکستان تحریک انصاف جاری ہے، یا عطا تارا صاحب نے کہا کہ کیس کا فیصلہ جو ہے میرٹ پر آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جواد صاحب، بات یہ ہے کہ اظہر صدیق صاحب کا تو اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں اسٹرانگ ایویڈنس اویلیبل تھی فار دی پروسیکیوشن، فار دی نیب اتھارٹیز ٹو کنیکٹ دی ایکیوز ود دی کمیشن آف دی کرائم۔ وہ اورل ٹیسٹیمونی بھی ہوئی اور جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے وہ بھی پیش کی گئی۔ بڑا آسان سا کیس تھا۔ میں بار بار یہ کہتا رہا، ایک نہیں بلکہ متعدد چینلز پہ میں نے کہا کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اوپن اینڈ شٹ کیس اس طرح سے تھا کہ آپ کے نالج میں بھی ہے، پورا پاکستان جانتا ہے کہ ریاست پاکستان کا پیسہ تھا جو باہر منتقل کیا گیا، اور منی لانڈرنگ کے ذریعے جو رقم وہاں پہ، یہ جو اظہر صدیق صاحب بات کر رہے ہیں نا، میں ادب سے ان سے اختلاف کروں گا کہ ان کا قانون یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کے پیسے کو وہ کانفسکیٹ کرے گی۔ وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی نے کانفسکیٹ کیا، اسے ضبط کیا، فریز کرتے ہوئے اسے پاکستانی گورنمنٹ کو ہی واپس لوٹانا تھا۔ میں اظہر صدیق صاحب بات کر لوں، پھر آپ اس پہ اپنی رائے دیتے رہیں۔ اگر یہ منی لانڈرنگ نہیں تھی تو اسے ضبط کیوں کیا گیا؟ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، وچ از ویری امپورٹنٹ اینڈ پرٹیننٹ۔ تو وہاں اس رقم کو ضبط کرتے ہوئے پاکستانی گورنمنٹ کو مطلع کیا گیا، اور اس وقت کے جو ایڈوائزر تھے شہزاد اکبر صاحب، ان کی آپ جو سفری ہسٹری ہے وہ دیکھ لیں کہ وہ بار بار متواتر انہوں نے وہاں پہ دورے کیے، اور ان کی جو نیشنل ریکوری یونٹ ایسٹ ریکوری یونٹ تھا، اس میں بھی یہ بات آئی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے which was to be returned to the government of پاکستان، اور ان کے خزانے میں یہ داخل ہونا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ عمران خان اور ملک ریاض صاحب کی آپس میں کنائیونس تھی، ملی بھگت کے ذریعے ملک ریاض صاحب نے یہ کہا کہ میں اس میں پھنسا ہوں، میری رقم یہاں پہ ضبط ہو گئی تو یہ پاکستان گورنمنٹ کو واپس کی جا رہی ہے۔ اس رقم کو آپ جو مجھے فائن ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، اس مد میں ایڈجسٹ کر دیں، یعنی وہ فائن اس رقم کے ذریعے پے کیا گیا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہیں جانی چاہیے تھی، بلکہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے میں جمع ہونی چاہیے تھی۔ اب جو بات ہے کہ جی ہم نے بڑی روحانیت کے حوالے سے، میں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روحانیت کا لفظ ادا نہیں ہوتا، روحانیت کہا گیا۔ روحانیت پہ مبنی یونیورسٹی وہاں پہ بنائی گئی، 458 کنال زمین لی گئی، اور قانون اس حوالے سے ججمنٹس بھی موجود ہیں کہ جو ٹرسٹی کی ڈیفینیشن ہے، بعض حالات میں ٹرسٹی پرٹینس ٹو دی اونرشپ آف دی پارٹی، دیٹ ڈینوٹس دی اونرشپ آف دی پارٹی۔ تو آپ یہ ٹرسٹی بن گئے، اس کے عمران خان صاحب، بشرا بی بی کس کیپیسٹی میں اس کی ٹرسٹی بنی، ان کا کیا استحقاق بنتا تھا، یہ بتایا۔ اور پھر یہ ہے کہ 248 کنال آپ نے زمین لے لی بنی گالا میں فراگوگی کے نام پہ، کروڑوں روپے لیے، اور باقی جو نیکلیس ہیں، جو زیورات اور جواہرات، یہ ساری تفصیل قوم کے سامنے ہے کہ کس طرح کے بینیفٹس ڈیرائیو کیے دین دی پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان اور ان کی اہلیہ نے، یہ بالکل قوم کے سامنے ہے۔ اب جو اس میں جو لیگل پوائنٹس ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں جی کہ ہم نے مذہب کے نام پہ یہ کیا، تو بالکل ٹھیک۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔